میں جی آپ لوگوں کے اخلاق سے بہت متاثر ہو رہا ہوں اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کا اسلام قبول کر لوں۔ اب مجھے آپ لوگوں نے یہ تھوڑی رہنمائی کرنی ہے کہ آپ کے جو جتنے فرقے ہیں ان میں سے کس فرقے میں جاؤں گا، اور جو حقیقت پر ہے، جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ ایک سچا ہوگا۔ بہت سارے فرقے ہیں، تو آپ مجھے بتا دیں یہ فرقہ سچا ہے، جماعت سچی ہے، اس میں آ جائیں بھائی۔ زبردست سوال۔ مائک اپنا میوٹ کر لیں۔ امتیاز بھائی آپ اس پر جواب دیجئے گا، آپ کی کافی سٹریمز بھی اس موضوع پر پڑی ہیں۔ جی عامر بھائی بہت شکریہ۔ اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بھائی دیکھیں، جہاں پہ ہمیں یہ بات کی گئی ہے نا کہ اس طرح فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی امت، تو وہاں پہ اس کا جواب دے دیا گیا کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جو اس طریقے پہ ہوں گے جو میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے تو وہ لوگ درست ہیں۔ اچھا اب دیکھیں ذرا، اب آپ اس کے جواب میں بالکل یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ جناب وہ سب کا دعویٰ ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، سب دعویٰ کرتے ہیں۔ تو بھائی جس آدمی کو اپنی آخرت کی فکر ہے نا، تو اس کو پھر اصول تو یہی لینا پڑے گا۔ اب جہاں تک تعلق ہے بھائی جماعت احمدیہ کا، جس سے آپ کا تعلق ہے، وہ اس سے باہر ہیں۔ کیوں باہر ہیں؟ آپ کو دلیل سے جواب دیتے ہیں ہم۔ دیکھیں ذرا، اسلام کے اندر بروزی نبی کا کوئی تصور نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جو بانی جماعت ہیں ان کا بروزی نبی ہونے کا دعویٰ ہے۔ یہ صرف میں نے آپ کو ایک مثال دے دی ہے کہ جب ما انا علیہ و صحابی کی بات ہوگی تو جماعت احمدیہ کا کوئی تعلق ہی نہیں بنے گا اسلام کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان اصولوں پہ کھڑی ہے، ان احکام پہ کھڑی ہے جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ آپ کو مثال کون سی دی ہے؟ بروزی نبی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اب جب آپ کو موقع دیا جائے گا نا، بجائے ہم اس کے کہ لمبی چوڑی بحثیں کریں، آپ بسم اللہ کر کے قرآن میں سے وہ قطعی آیت بتائیے گا جو بروزی نبی، یعنی بروزی نبی نوٹ کریں، اس کے بارے میں دلیل ہو۔ شکریہ۔ یہ بھائی آپ نے، میں نے سوال گندم کیا، آپ نے جواب چنا دے دیا، یہ کیا ہوا بھائی؟ وہ بجائے آپ نے جواب دینے کے آپ نے مجھ پر ہی سوال رکھ دیا۔ میں نے تو پوچھا تھا کہ مجھے وہ جماعت بتاؤ جس کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ وہ ایک جماعت ہوگی، اس کا امام ہوگا۔ اگر آپ کے پاس یہ جماعت ہے، ایک امام ہے، اور آپ کا اسلام سچا ہے، تو میں آنا چاہتا ہوں، میری رہنمائی کریں کہ وہ جماعت ہے، نشاندہی کرے کہاں ہے بھائی، وہ امام کہاں ہے جس کی میں بیعت کروں، جس کے ساتھ شامل ہو جاؤں اور اسلام کی خدمت کروں۔ آپ نے تو جواب دیا ہی نہیں، جواب دو میرے بھائی۔ یہ آواز آ رہی ہے میری؟ سارے خاموش ہو گئے کیا ہو گیا؟ بہت پیاری آ رہی ہے، بس آپ اپنی بات کریں نا ذرا۔ اگر آپ خود کہتے ہیں تو میں آپ کا ٹائم ختم کر دیتا ہوں، ورنہ آپ کو ٹائم دیا امتیاز بھائی نہیں میں نے، اچھا ٹائم تو میرے بھائی، میں تو سوال جو کیا تھا انہوں نے جواب جو ہے نا، سوال گندم اور جواب چنا، اور میری رہنمائی نہیں، آپ مجھے اور پریشانی میں ڈال رہے ہو بھائی۔ مجھے دہریہ تو نہیں بنانا چاہتے آپ لوگ؟ میں آپ لوگوں سے سچے اسلام کی رہنمائی مانگ رہا ہوں اور آپ مجھے جواب اور دے رہے ہو۔ بھائی جلدی جلدی بتاؤ کہ اگلے سانس کی خبر نہیں ہے، اور اس کے ذمہ دار آپ ہوگے قیامت والے دن۔ مجھے فوراً بتاؤ کہ وہ کون سی جماعت ہے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ وہ اس کا ایک امام ہوگا، وہ جماعت ہوگی، میرے اور میرے اصحاب کے طریق پر ہوگی۔ مجھے جلدی اس کا جواب چاہیے، تاکہ مجھے تو فکر ہے اگلے سانس کی کیا بنے گا۔ کیوں میں سوال پوچھتا ہوں آپ دوسری طرف چلے جاتے ہو؟ میرے پیارے بھائیوں جواب دیجیے، جس نے بھی جواب دینا ہے فوراً بتائیے، نشاندہی کیے کہ وہ جماعت ہے، فوراً اس میں شامل ہو جاؤ۔ جزاک اللہ۔ یہ امتیاز بھائی آپ دیں جواب، بولیں جی۔ اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ ہمیں اسلام میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کسی کے دل کا حال تو اللہ پاک جانتے ہیں۔ انہوں نے بظاہر الفاظ یہ کہے ہیں کہ ان کو اگلے سانس کی فکر ہے، اپنی آخرت کی فکر ہے، لہٰذا ان کو بچایا جائے۔ اب ہر آدمی اس چیز سے اتفاق کرے گا کہ پہلے انسان جس خسارے میں ہے نا، اس کو وہاں سے نکالا جائے، اس کے بعد اس کو نفع کی طرف لے کے آیا جائے۔ تو بھائی سب سے پہلی دعوت آپ کو یہ دے رہے ہیں کہ اس خسارے اور اس کفر میں سے نکل آئیں جس کا نام آپ کے ہاں احمدیت ہے، ہمارے نزدیک قادیانیت ہے۔ میں نے آپ کو اس کی مثال ایک پہلے دی ہے کہ بروزی نبی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، یہ جماعت کہتی ہے۔
اسلام کے اندر ایسی کوئی بالکل بھی بات نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، جو کہ اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ خاتون سیدہ مریم سلام علیہا، جن کے نام پہ اللہ پاک نے سورت اتاری، جن کی پاکیزگی کی قرآن میں گواہی دی گئی، جن کو اللہ تعالیٰ نے چنی ہوئی خاتون قرار دیا، اور احادیث کے مطابق ان کا درجہ ان 4 یا 3 خواتین میں سے ایک ہے جو پوری انسانیت میں سے منتخب کی گئی۔ اس کے بارے میں آپ کے بانی جماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ ایک حرام نکاح کے اندر تھی۔ حوالہ ہمارے ذمے ہے۔ تو بھائی پہلے آپ خسارے میں سے نکل آئیں، پہلے اس کفر میں سے آپ باہر نکل آئیں انشاءاللہ۔ آج اسی لائیو براڈ کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کو بتا کے جائیں گے کہ کس مسئلے میں ہمیں شامل ہونا ہے۔ پہلے خدا را اس کفر میں سے نکلیں۔ شکریہ۔ جی جزاک اللہ جی۔ اچھا میں دوسری طرح سے کر دیتا ہوں ٹائم عامر بھائی، سوری میں اس طرح لگا دیتا ہوں، اس کو اینڈ کر دیتا ہوں میں۔ 1 منٹ دیں مجھے، صرف میرے پاس موبائل نہیں تھا پہلے، میں ذرا کیمرہ آن کر لوں۔ ہاں جی آپ بولیں اپنا نذیر صاحب۔ جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی عامر بھائی آ رہی ہے۔ سوال و جواب ہے اس کو شو والا کر دیتا ساری یہ کیا عامر بھائی ہاں جی ان کی طرف سے ریپیٹ ہو رہا تھا۔ امتیاز بھائی نے نا، امتیاز بھائی کا اور ہمارا شروع سے ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ کویشچن آنسر مسلمانوں کے لیے چل رہا ہے، یہ جب آتے ہیں نا یہ بیچ میں شور ڈالتے ہیں، یہ جب آئیں تو ٹائم لگانا ہے۔ میں آپ کو بتانا بھول گیا، معذرت چاہتا ہوں۔ ہاں وہ ٹائم آپ لگائیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر وہ جو شو لگا دیتے ہیں اس کے اوپر تو وہ پھر وہ کیا اسے کہتے ہیں ترتیب ہی وہ اپنے طریقے کی دے دیتا ہے، اور نمبر 1 نمبر 2 یہ ہے کہ وہ تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سسٹم کیا چل رہا ہے۔ تو خیر نہیں میں نے اس کو کر دیا تھا ایڈجسٹ، میں ابھی میں کیمرہ آن کر کے میرے پاس دوسرا موبائل آ گیا، میں اس کے اوپر سے شو کر دیتا ہوں۔ آپ بہتر سمجھتے ہیں، میں تو مجھے تو یہ ہوا تھا کہ یہ کیا ہوا کیا ہے۔ نہیں کوئی ایشو نہیں۔ اچھا ہاں جی اپنا نذیر فاروق بھائی، صاحب آپ کے پیچھے سے بہت ریپیٹ ہو رہی ہے آواز، اس کا کوئی ایشو نہیں یار۔ ایک تو نذیر صاحب آپ پیچھے پتہ نہیں کہاں چلا کے بیٹھے ہیں، پیچھے ریپیٹ ہوئی جا رہی، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ فاروق بھائی جب تک کہ اپنے مائک کو ایڈجسٹ کرتے ہیں انشاءاللہ ان کو موقع دیجیے گا پورا، تاکہ یہ بات آج مکمل انشاءاللہ ہو۔ تو میری جو میں نے درخواست ان سے کی ہے نا، اگر یہ اس پہ کچھ روشنی ڈال دیں کہ بھئی ایک آدمی جو ہے، جس طرح کہ دیکھیں جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ، اس کے بعد الا اللہ ہے، یعنی نفی، غلط چیز کی نفی، طاغوت کی نفی پہلے کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا پہلے ہم چاہتے ہیں کہ اس کفر میں سے نکلنے کا اعلان کریں۔ ہمارا ان سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ آج اسی سٹریم کے اوپر انشاءاللہ ہم ان کو وہ حق والی جماعت بتا کے جائیں گے انشاءاللہ۔ نذیر بھائی آپ کوشش کریں ذرا مائک کھولنے کی، شور ختم ہوا ہے کہ نہیں؟ نہیں شور آپ کی طرف سے آ رہا ہے، شور آپ کی طرف سے ہے بھائی، کسی ایک بھائی کی طرف ایک منٹ میں چیک کرتا ہوں، یہ میرا بند، یہ عامر بھائی کا بند۔ ایک کوئی بھائی میوٹ کریں، سارے میوٹ کریں تو سمجھ آ جائے گی کس کی طرف۔ بھائی سب کے بند ہے، یہ میرا بھی بند کیا نہیں ہوا، آپ ری جوائن کریں نا۔ یہ دیکھیں یہ میرا بند ہے، آپ ٹرائی کریں۔ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، پلیز نیچے اتر کے واپس تشریف لائیں، آپ کا اپنا مسئلہ۔ یہ حالات خراب ہو گئے ہیں، بہت حالات خراب ہو گئے، حالات خراب ہو گئے نے، پٹی پٹی گئی ہے، واٹ ایور۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کی طرف سے ماننے کو بھی نہیں تیار ہوتے، ٹیکنیکل ایشو پہ بھی مسلمانوں کا قصور نکال دیتے ہیں۔ یا اللہ رحم کریں، یا میرے مالکا تیرا ہی آسرا۔ اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا جی، وہ جا کے سن لیں بھائی، آپ کو لگ رہا ہے جی کو آپ عامر بھائی اصل میں پچھلی ڈسکشن میں انہوں نے سارا شور ڈالا تھا، اسی لیے وہ ہم نے نا مجبوراً تنگ آ کے وہ ٹائم والا رول نکالا تھا، اور اب نیا بہانہ نکال دیا۔ پیچھے لاؤڈ سپیکر پہ چل رہی ہے جناب دھڑا دھڑ، اور وہ بھی ہمارے کھاتے میں ہے۔ اب چلو دوبارہ آؤ جی نذیر صاحب، لمحہ تو انہوں نے دیکھیں امتیاز بھائی نے یار، میں بات یہ اس لیے میں اوپن کرنا چاہ رہا تھا جب آپ نے لگایا ہے کہ وہ اس کو آپ نے 2 منٹ اس بندے کو دیے ہیں، وہ کہہ رہا ہے جی جواب بھی کوئی نہیں دیا۔ امتیاز بھائی تو مکمل سارا جواب دے دیا۔ ہاں جی اب ٹھیک ہوگی آواز، کیا طوفان آ گیا تھا بھائی، بہت ہی کوئی طوفان یہ جو پیچھے ریکارڈنگ لگائی ہے نذیر صاحب، وہ اللہ خیر کرے گا، ہمارے یہاں بھی ہو رہی ہے، پریشان نہ ہو، ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی، آپ بات کر لیں پہلے۔ نہیں میں کوئی ریکارڈنگ نہیں کرتا بھائی، کوئی نہیں لگاتا نا یہ کام کرتا۔ اچھا کریں بھائی، بات کریں، میں آپ کا ٹائم شروع کر رہا ہوں، آپ بات کریں۔ ہماری یہ جو ریکارڈنگ ہے نا ایک اور جگہ پہ بھی ہو رہی ہے، پتہ ہے نا، دائیں بائیں بیٹھے وہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ بھائی بات کر لیں، آپ کا ٹائم ہے، بات کر لیں۔ ہاں یہ بھائی وہ آپ لوگ یہ فرما رہے تھے کہ پہلے وہ وہاں سے نکل آئیں
اور میں نکل آ کے وہاں سے نکل آؤں تو پھر آپ مجھے جانگا مانگا کے جنگل میں چھوڑ دیں گے کہ لو جی آپ اپنا بندوبست خود کر لو. میں پوچھ رہا ہوں کہ مجھے وہ سچی جماعت بتاؤ, وہ فرقہ بتاؤ جس کی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا تاکہ میں اگر یہ غلط ہے تو ادھر سے نکل فوراً وہاں چلا جاؤں اور اطمینان پکڑوں اور دین کی خدمت کروں اور اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلوں اور زندگی کا جو مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا اس کو فوراً حاصل کروں. آپ تو مجھے جانگا مانگا دکھا رہے ہو بھائی. ہاں بھائی آ جاؤ وہاں سے توبہ کر لو اور پھر ہم آپ کو جھانگا مانگا میں چھوڑ دیں گے, بس اتنی سی بات ہے. یہ کیوں ایسے کر رہے ہو بھائی؟ سیدھی سیدھی اور کھری بات کرو اور رہنمائی کرو اور ہمیں جلدی جلدی بتاؤ. وہ کہہ رہا ہوں کہ وہ امام, اس کا ایک امام ہوگا. حدیث جو ہے حدیث مبارک ہے, وہ جماعت ہوگی, اس کا ایک امام ہوگا اور وہ میرے اور میرے اصحاب کے نقش قدم پر چلیں گے. بس اس بات کی مجھے جلدی اس کی خبر دو, اطلاع دو جلدی جلدی. آپ دعویٰ کر رہے ہو, قرآن حدیث سے رہنمائی کرو بھائی. کیوں وہ جو ہے نا بیچ میں طوفان پیدا کر دیتے ہو, شور پیدا کر دیتے ہو اور جواب میں سوال اور کرتا ہوں جواب اور دیتے ہو. کیوں مجھے جو ہے نا پریشان کر رہے ہو آپ؟ میں تو بہت پریشان ہوں اور جلدی جو ہے نا حقیقت سمجھنا چاہتا ہوں اور آپ لوگ ہو کہ کبھی دائیں چلے جاتے ہو کبھی بائیں چلے جاتے ہو. ایسا نہ کرو پیارے مسلمان بھائیو. اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, حقیقت کی طرف آؤ, سمجھو سمجھاؤ, جلدی فکر کرو. بہت کھٹن دن ہے, بہت حالات خراب. اچھا جی امتیاز بھائی. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا دیکھیں مجھے اس چیز کا پورا احساس ہے, پورا اندازہ ہے کہ ہمارے بعض بھائی جو نا وہ اریٹیٹ ہو رہے ہیں کہ بھائی دیکھو, لیکن دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ہم نے ان کے ذریعے انشاءاللہ سب تک بات کو پہنچانا ہے. تو دیکھیں ہم نے تو ان کے سامنے ایک ٹیسٹ رکھ دیا ہے کہ اگر واقعتاً یہ حق کو قبول کرنے, حق کو تلاش کرنے میں سچے ہیں نا, اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ ہم نے یہ بتایا کہ اس وقت جہاں پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں نا, ان کا کفر اور ان کی ضلالت اور گمراہی وہ آپ پہ ہم واضح کر رہے ہیں. پہلے آپ اپنی دیانتداری کا اور اپنے صدق کا ثبوت دیں, اس کفر میں سے نکلیں. ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے جناب کہ آج اسی براڈ کے اوپر انشاءاللہ آپ کو حق والی جماعت بتا کے جائیں گے. آپ نے کہا چھانگا مانگا چھوڑ دیں گے, جلدی بتایا جائے, پریشان ہو گیا ہوں, جواب دو فلاں. یہ ساری باتوں کو ہمارے بھائی اگنور کریں انشاءاللہ اور اصل بات پہ اپنی توجہ کو مرکوز رکھیں. اچھا ایک بات یہ بار بار کر رہے ہیں کہ وہ ایک جماعت ہوگی, اس کا ایک امام ہوگا. اپنی باری میں آ کے ایک تو جو ہماری ان سے اصل درخواست ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب آپ کی موجودہ جماعت کا کفر آپ پہ واضح کر رہے ہیں, دلائل سے واضح کر رہے ہیں, اس کو چھوڑ کے اپنے صدق کا ثبوت دیں خدا کے لیے, تاکہ پتہ چلے کہ آپ واقعتاً حق کے متلاشی ہیں. دوسری بات, اپنی باری میں آ کے بتائیے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو آپ کے جماعت کے بانی تھے, انہوں نے جب کوئی دعویٰ نہیں, لیٹس سپوز آپ یوں کر لیں بات کہ 8065 کی بات کرنے آپ کہ جب انہوں نے نہ کوئی دعویٰ کیا نہ ان کو کوئی الہام ہوتے تھے, اس وقت جو جماعت موجود تھی حق والی, اس کا نام بتایا جائے اور اس کے امام کا نام بتایا جائے, یا اس چیز کا اعتراف کیا جائے کہ مرزا غلام قادیانی سے پہلے نہ تو کوئی حق والی جماعت تھی نہ ان کا امام تھا. دونوں میں سے ایک بات کی جائے. شکریہ. یہ بھائی مجھے لگتا ہے کہ قیامت والے دن ہی فیصلہ ہونے لگا ہے. آپ ہماری رہنمائی نہیں کر رہے ہو. آپ سے پوچھا جا رہا ہے, آپ پھر جو ہے نا جماعت پر اعتراض کرنے لگ گئے ہو, مرزا صاحب پہ جو ہے نا اعتراض کرنے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس سچائی ہے, آپ وہ راستہ بتاؤ. آپ کہتے ہو نہیں میں ہم بعد میں بتائیں گے. بعد میں کیوں بھائی؟ پہلے بتاؤ تاکہ میری تسلی ہو جائے اور میں مانوں. بعد میں آپ مجھے پتہ نہیں, میں دیوبندیوں کی مسجد میں جاؤں گا وہ مجھے جوتے ماریں گے, یا ادھر سے نکلوں گا وہابیوں کی جاؤں گا تو وہ مجھے جوتے ماریں گے. اگر میں نے ہاتھ اوپر باندھے تو وہ اس پہ جوتے پڑیں گے, اگر ہاتھ میں نے نیچے باندھے تو وہاں میرے جوتے پڑیں گے. آمین میں نے جیرن کے اوپر آواز میں کہی تو وہاں سے جوتے. وہ مجھے جلدی بتاؤ بھائی کیا ہو گیا؟ اگر نہیں بتا رہے ہو تو سمجھو کہ پھر قیامت والے دن تیار ہو جاؤ کہ میں شکایت کروں گا کہ انہوں نے میری رہنمائی نہیں کی. بیٹھے تھے براڈ پہ اور یہ دعویٰ کر رہے تھے اور یہ جو ہے نا کہہ رہے تھے کہ آؤ ہم رہنمائی کرتے ہیں, اور پھر وہاں کر نہیں رہے تھے.
تو اس کے ذمہ دار آپ ہو بھائی. اب میں آپ بتا نہیں رہا, آپ رہنمائی نہیں کر رہے ہو اور سچی جماعت نہیں بتا رہے ہو, تو اس کے ذمہ دار قیامت والے دن آپ کو. یا نیچے مسلمان سن رہے ہیں, سن لو مسلمانوں کہ آپ میں کوئی ہے جو اسے حقیقت بتانا چاہ رہا ہے, اس جماعت میں شامل ہونا چاہ رہا ہے جس کا ایک امام ہے, تو فوراً یہ سب میں تحقیق کرو, ڈھونڈو کہ کس کا امام ہے اس وقت, اس میں سارے شامل ہو جاؤ اور میری بھی رہنمائی کرو, اعلان کرو کہ یہ وہ جماعت ہے جس کا ایک امام ہے اور یہ اللہ اور اس کے رسول راستے پہ چل رہی ہے, تو ہم سارے اس میں شامل ہو جاؤ. اٹھو پیارے مسلمانوں کہ ہم اس میں جلد شامل ہوں کہ دین کا بول بالا ہو اور اس کے اللہ اور اس کے رسول کے جھنڈے کو دنیا میں غالب کریں. یہ جو گھمانے پھرانے والے لوگ ہیں سب بچ جاؤ ان سے, آؤ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر نکلتے ہیں, چلتے ہیں اور اس جماعت کو ڈھونڈتے ہیں. وہ کہاں ہے؟ وہ ضرور موجود ہے اس وقت اس دنیا میں. جی اچھا بھائی, آپ سے ایک گزارش ہے کہ سوال جو آپ چل رہے تھے اور آپ تشریف لائے ہیں, آپ نے شاید یہ سمجھ لیا ہے کہ جماعت کا جلسہ سالانہ چل رہا ہے اور آپ کو مائک پکڑا دیا گیا اور دھڑا دھڑ بیٹھتے ہیں, فارم پرنٹ کرو اور نعرے مارو اور تقریر کرو. میرے بھائی, آپ سوال کرنا چاہتے ہیں یا کاج بحثی کرنا چاہتے ہیں؟ آپ لوگوں کا دماغ کھانے ہیں, مجھے اس کا پہلے جواب دیں, پھر میں کوئی سیریس کالر کو ورنہ لوں. آپ تو پتہ نہیں کیا شروع ہو گئے ہیں بھائی. انہوں نے سوال پوچھا, بجائے جواب دینے کے سنو مسلمانوں, جواب تقریر ایمان لے آؤ. بھائی مائک کھول کے پہلے مجھے بتا دو آپ بات کرنے کے موڈ میں ہو کہ نہیں ہے. نہیں میرے پیارے بھائیو, میں نے سوال کیا, آپ جواب نہیں دے رہے, اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. آپ نے سامنے, آپ بس خاموش ہو جائیں. اچھا امتیاز بھائی, میں چاہ رہا ہوں مجھے تھوڑا سا موقع دے بات کرنے کا, کیونکہ یہ اوپن سیشن ہے. یا تو کوئی پراپر ڈیبیٹ ارینج کر لی جائے تو پھر بات سمجھ آتی ہے, کیونکہ یہاں بات جو ہے کسی کنارے لگائی جائے. نذیر صاحب, یہ جو حدیث آپ کہہ رہے ہیں ذرا پلیز. عامر بھائی سوری, عامر بھائی اگر مجھے آپ اجازت دیں, میں اس ٹرن میں کچھ باتیں کر لوں لاسٹ اس کے دور پہ, اگر آپ اجازت دیں تو. چلیں آپ لاسٹ کر لیں, کیونکہ اس کے بعد پھر اوپن کریں, کیونکہ یہ تو پھر مجھے کچھ اور ہی معاملہ لگ رہا ہے کہ جلسہ چل رہا ہے ان کا قادیانی. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا, شکریہ عامر بھائی, بہت شکریہ. اچھا دیکھیں جناب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں نے پہلے عرض کی ہے, میرے جتنے بھی ہمارے دوست سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں بھائی, اسی ساری جدوجہد میں سے آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ سچائی کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے, یہ باتیں ایسے ہی چلیں گی بھائیوں. اچھا اب دیکھیں ذرا ان تمام باتوں کو ذرا اگنور کر دیں جو تبلیغ کے طور پہ کی گئی. اٹھو جھنڈا گاڑ دو, ساری باتیں اس کو بعد میں انشاءاللہ ہم کر لیں گے. اچھا ابھی سنیں ذرا, یہ کہہ رہے کہ جماعت پہ اعتراض شروع کر دیے. بھائی آپ حق کے متلاشی بن کے آئے, ہم نے آپ کی انگلی پکڑی اور آپ کو اس سفر پہ لے کے روانہ ہو چکے ہیں. الحمدللہ آپ سے کہا ہے کہ جس ضلالت اور گمراہی اور کفر میں کھڑے ہوئے ہو, جو دلائل سے آپ پہ واضح کر رہے ہیں, اس میں سے تو نکلو. اب اگر ایک آدمی کیچڑ میں گرا ہوا ہو, وہ کہے جی کہ مجھے منزل تک پہنچا دو, اللہ کے بندے پہلے کیچڑ میں سے نکلو گے تو منزل تک پہنچو گے نا. تو قادیانیت بھائی ایک وہ دلدل ہے, ایک ایسا کیچڑ ہے جس میں سے آپ کا نکلنا ضروری ہے. اب دیکھ, آپ نے کہا قیامت کے دن گواہ ہو جانا. ایک بات سنو ذرا, خدا کی قسم آپ کے بانی جماعت نے کہا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اللہ نے جو منصب اور جو فریضہ لگایا تھا, آپ سرکار اس کو مکمل کر کے نہیں گئے, اور مرزا غلام قادیانی کی شکل میں نعوذ باللہ دوسری مرتبہ آئے تاکہ اس کام کو مکمل کریں جس کو نامکمل چھوڑ کے گئے. پیارے بھائی اگر تم نے دل سے قیامت والی بات کی تھی نا, سنو ذرا, انشاءاللہ کل قیامت کے دن کے لیے اس سوال کا جواب تیار کر لو. یہ تمہارے بانی جماعت کا عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ سرکار دو عالم مشن کو نامکمل چھوڑ کے گئے. اس کا جواب تیار کر لو اپنے. اچھا آخری بات یہ کروں گا میں, آپ نے کہا طریقہ نہیں بتا رہے. بھائی ہم نے آپ کو آتے پہلی بات یہ بتائی ہے, جو اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا وہ آدمی حق پہ ہوگا. شکریہ, میری بات مکمل ہوئی بس. جزاک اللہ امتیاز بھائی, بہت شکریہ. ہر بار اپنے ٹائم میں آپ بات ختم کرتے ہیں, ان لوگوں کو بتانا پڑتا ہے, میوٹ کرنا پڑتا ہے, یہ بھی ایک مصیبت ہے. جی نذیر صاحب, کوئی پلے پڑی ہے آپ کے بات کے, بات ہو رہی ہے, سوال اور جواب ہو رہا ہے اور آپ مقابلے میں تقریر فرما رہے ہیں. اگر تو وہی کرنا ہے تو ٹھیک ہے, کاج باسی کے لیے تو نہیں بیٹھے بھائی ہم. پھر آپ نعرہ ماریں. شور آ رہے ہیں بہت, اور میرے تو پلے کچھ بھی نہیں پڑا ہے جو آپ نے بتایا. میں ڈالتا ہوں جی اب پلے پڑنے لگا, اب تیار ہو جائیں. میں اسی لیے میں نے مائک ان میوٹ کیا تھا, میں پلے ڈالنے لگا ہوں. وہ امتیاز بھائی نے بات سمجھائی ہے, وہ نہیں شاید بات پائی, تو وہ میں ڈال دیتا ہوں پلے. کیا جی کیا ہوا, فرقہ کیا ہو گیا جی, کیا آپ کو جوتے کہاں سے پڑ رہے ہیں؟ آپ کو آپ کہہ رہے تھے جوتے پڑ رہے ہیں مجھے.
नजीर साहब आप कह रहे थे कुछ जूते पड़ रहे हैं आपको, उधर जाते हैं तो उधर भी जूते पड़ते हैं, इधर भी जूते पड़ रहे हैं, की गल है? मिसाल पीछे दे रहे स्पीकर हैं। चलाया हुआ है, माइक बंद है। अब और नजीर साहब बोलो तो हम इनको सवाल कर रहे हैं ना, माइक पट्टो। इनको रीज्वाइन करवाएं ताकि हमें पता तो नहीं चले इनको रीज्वाइन नहीं जूते मसला मार आमिर कौन भाई, रहा है। पीछे साफ आवाज है, उन्होंने खुद तो बताया तो है कि रिकॉर्डिंग चल रही है, वो दो माइक लेके बैठे हैं। अब तो ये प्रॉपर तमाशेबाज हैं ये, आप इनको ले रहे हैं एज ए कॉलर। मुझे तो पता है ना ये पीछे तमाशा करके गए हैं उधर इम्तियाज भाई के साथ कहते हैं एक ना, ब्रॉड नुकरे पे। लाओ किसी साइड ते टाइम बचाओ सारी आवाम का, नुकरे लाओ किसी पासे। ओ भाई उन्होंने हाँ जी, जवाब आखिरी पहले दे मौका है जी, दिया नजीर हुआ है, साहब बोलना है इम्तियाज आपने, भाई ने बोलना जवाब है। दो टोक स्टार्ट के अंदर दे दिया था कि माँ अना अलैहि व असहाबी, फुल स्टॉप। साबित कर दें कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और उसकी जमात के जो अकायद हैं माँ अना अलैहि व असहाबी पर आते हैं, नहीं तो सैडे करो। अब उसूली तौर पर वो जवाब आ चुका हुआ है। अब वो जी मुझे डर लग रहा है, मुझे जनाब जूते पड़ रहे हैं, मुझे फलाना पड़ रहा है, जनाब फटाफट उठो उठो, किधर जाओ, उठो की गली में तो जाइए, किधर जाइए, उठो उठो जनाब मुसलमानों उठ जाओ, चलो जी फलान जगह पर चलते हैं। यानी ये मुसलमान सुकून से एक जगह पर एसी वाले कमरे में, खूबसूरत जो है डाइनिंग रूम है, खूबसूरत जगह है, उसमें बैठे हुए हैं, कोई अपने बीवी बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा है, कोई अकेला बैठा एंजॉय कर रहा है, कोई घर में साथ खाना खा रहा है, उठो जी उठो जी उठो, चलो जी किधर चलो जी। आपको एक गाड़ी में बिठाने लगे हैं जिसके चारों टायर पंचर हैं, एसी गाड़ी का खराब है, स्टीयरिंग उतर गया है, हाँ जी, क्लच लगे हुए हैं, और जनाब ड्राइवर जो बैठा है वो अंधा है और जनाब खड्डे के अंदर लेकर जा रहा है। मेरी मुराद है मिर्जा मसरूर साहब की जमात, ये गाड़ी में हमें बिठाकर कहीं लेकर जाना चाह रहे हैं। भाई आप ये जो कह रहे हैं कि जनाब उठो इधर आ जाओ, उसका फिर तारुफ भी करवाओ। सवाल है ना भाई, तारुफ भी करवाओ उसका। और फिर हदीसें फेंकी जा रहे हैं, कोट करी जा रहे हैं, जिस तरह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की आदत थी कि अपनी कुतुब मौसूफा के अंदर वो मौसूफ जो हैं दे दनादन शोर डाल देते थे और हदीस जो है वो पेश कर दे। जब पूछते थे कि भाई इसका रेफरेंस दे दें, वो इसकी बात बता दें, ये कहाँ पर क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा, उस पर वो बात ही नहीं करते थे। अब नजीर साहब से पूछा है तो वो निकल गए हैं, या पता नहीं क्या हुआ है, शोर पड़ गया पीछे, वो तूफान आ गया। जी नजीर साहब को उनका रफा हो गया, उनको छोड़ें, वो अपना ही कोई मजमा लगाई बैठे थे पीछे, अगले की सुननी नहीं, नारेबाजियां करी जानी है। डिसेंट बंदे से गुफ्तगू हो सकती है आमिर भाई, बदतमीज से गुफ्तगू तो नहीं ना हो सकती। को बदतमीजी करी जाए, सवाल जवाब के सेक्शन में आके अपनी तबलीग शुरू कर दे, नारे मारने शुरू कर दे, भाई कोई ये मजमा लगा हुआ है, चौक में खड़े हैं हम भी, आपने स्पीकर पकड़ लिया। तमीज इनको आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी इंशाल्लाह, मैं सिखा रहा हूँ इनको, डेली क्लास देता हूँ 10-15 मिनट की। इन्होंने एक जुमला बोला, कहते हैं जी मुझे दाहरिया बनाना है। भाई आप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को जो मान बैठे हैं, तो इससे आगे तो ना कोई जा सकते। हम समझते हैं कि दाहरिया भी कादियानी मुरब्बियान से ईमानदार होता है। एक दाहरिया भी एक आम कादियानी मुरब्बी से ज्यादा ईमानदार होता है एक दाहरिया भी। ये मेरा तजर्बा है, तुम हवाई बात नहीं कर रहा। वो किसी उसूल और ज़ाब्ते की बुनियाद पर ही किसी चीज को मान लेगा। नदीर साहब तो जहां पैदा हुए वहीं चल पड़े और कहना शुरू कर दिया जी मुझे जूते पड़ रहे हैं, फलान जगह से जूते पड़े हैं, मुझे बड़ी फिक्र पड़ गई है। यदि मुझे फिक्र पड़ गई है, मुझे तो अगली सांस का नहीं पता, मुझे तो अपनी फिक्र का नहीं पता, तो प्लीज मुझे बचा लें। इमोशनल मेलोड्रामा कि जी मुझे नहीं पता तो फलाना नहीं पता।